السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھیں۔ یہ جو جھنڈا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے تھے، یہ دنیا کے 196 ممالک کی طرح کوئی عام دو رنگوں کا مجموعہ نہیں ہے جو کسی بھی زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نہیں، یہ جھنڈا دنیا کے کم و بیش 196 ممالک میں سے واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی بنیاد رکھی گئی۔ 56 ممالک، مسلم ممالک دنیا میں اور بھی ہیں، آباد ہیں، اللہ پاک ان کو آباد رکھے، لیکن یہ واحد ملک ہے جو صرف محض اس کلمے کی حرمت پر حاصل کیا گیا، اس کلمے کی حرمت پر حاصل کیا گیا۔ لیکن یہ آزادی کوئی ہمیں پھولوں کی سیج پر نہیں ملی، اس کے بننے میں قربانیاں شامل ہیں۔ تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کتنی ہی مائیں، کتنی ہی بہنیں، کتنی ہی ہمارے آباء و اجداد اس ملک کے بنتے سمے جو ہے یعنی 14 اگست 1947 تک یا اس کے کچھ بعد تک بھی اپنے خون کا قطرہ قطرہ اس ملک کو دے گئے۔ کیوں دے گئے؟ کیوں اتنے لوگوں نے، کیوں پورے خاندان اجڑ گئے؟ ہمارے ایک عزیز ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی پڑوسی ہیں، وہ کہیں شہر سے، ملک سے باہر تھے، جب وہ واپس آئے ان کے ایک ہی خاندان کے کوئی 25 افراد، جی ہاں 25 افراد ایک ہی خاندان کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کیوں اتنی کوششیں کریں، کیوں اتنی جد و جہد کری؟ اس لیے کہ ہم اس ملک کا ستیہ ناش کر دیں، ہم اس ملک میں نفرتیں اور نفرتوں کا بازار گرم کر دیں، سود، رشوت، جھوٹ، دغا بازی، یعنی کہ ہم تو ان سے بھی نیچے گر گئے جو جن سے ہم نے آزادیاں حاصل کریں، ہم ان کے بھی قرضدار بن گئے۔ 70,000 USD ملین، یعنی 70,000 US ڈالر ملین کا ملک یہ قرضدار ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر میرے بھائیوں میں اور آپ کریں گے۔ یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے کہ حکومتیں تو کتنی آئیں، کتنی گئیں، ابھی اور آ جائیں گی، ابھی اور چلی جائیں گی۔ دیکھیں، جیسی عوام ہوتی ہے ویسی حکومت آتی ہے، جیسی عوام ہوتی ہے ویسی حکومت آتی ہے۔ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، قبر ٹھنڈی کرے۔ ان کا ہم پہ احسان اور اللہ کی قدرت یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس ملک کی شکل میں اتنا پیارا نام ہمیں دیا، پاکستان انہوں نے نام رکھا۔ اس ملک میں ہمیں غور کرنی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اگر جشن آزادی اس طریقے سے منائی جائے کہ سڑکوں پر چھچور پنا ہوتا پھرے، ہماری نوجوان نسل ہر وہ کام کرتی پھرے جس سے بچاؤ کے لیے، جس سے بچنے کے لیے یہ ملک حاصل کرا تھا، ہر وہ اس کام میں دلچسپی لے، کنسرٹس کرے، گانے بجانے کی محفلیں کرے، رقص کرے، یاد رکھیے گا تاریخ گواہ ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری کیا اوقات ہے، علامہ اقبال فرما گئے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم اس ملک کے کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمیں اس کا اللہ پاک سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک ایک حضرت سے سنا، الحمدللہ انہوں نے پوری دنیا کا، یعنی کہ پہیے کی طرح پوری دنیا گھومی ہوئی ہے اللہ کے پیغام کو لے کر، چھپے میں پھرے، اور بھی لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا میں اس جیسا ملک نہیں دیکھا، اس جیسے لوگ نہیں دیکھے، لیکن ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھی بری باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔
حکومتوں کو ہی نہیں ہمیں روتے پھرنا، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائیوں دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی ترقی اس کے دین کی ترقی سے وابستہ ہے۔ مسلمان کی ترقی اس کی دین کی ترقی سے وابستہ ہے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم مسلمانوں نے دنیا پر راج کیا ہے، دنیا پر راج کیا ہے، اور بلکہ اس پر صغیر پاک و ہند میں 600 سال راج کیا ہے۔ لیکن کیا اسباب ہیں کہ آج ہماری یہ ویلیو ہے کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لاکھ سے اوپر کا قرضدار ہے؟ انہی کا جن سے ہم نے آزادیاں حاصل کریں، جن سے ہم لڑے مرے۔ یاد رکھیے گا، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ انگریز اس ملک میں نہیں رہا، اور 2 لاکھ انگریزوں نے 20 کروڑ لوگوں پر راج کیا ہے۔ کیوں راج کیا ہے؟ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں راج کیا ہے؟ تھوڑی سی میں تاریخ سے ٹچ دے رہا ہوں۔ کیونکہ وہ 20 کروڑ ویسے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ان کی حدیث کا مفہوم ہے، کوئی ایسے یعنی کہ کوئی بکھرا ہوا سمندر پر کچرا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہی بتائی گئی ہے قیامت کے نزدیک کہ ہوں گے تو بہت، آج دنیا میں کتنے مسلمان آباد ہیں، لیکن آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، اس دین کی حرمت نہیں ہوگی، وہ والا جذبہ نہیں ہوگا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ والا جذبہ نہیں ہوگا، تو نہ ہم باقی رہ سکتے ہیں، نہ یہ ملک باقی رہ سکتا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچا کے بلبل کی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچا کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس جشن آزادی کو منانا ہے، بے شک منانا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس ملک کے لیے جو بن پڑے وہ کرنا ہے، اور کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، جو تمہارے سامنے غلط ہو رہا ہے اس کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے اتنی طاقت تو زبان سے روکو، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے تو اس کو برا جانو، لیکن دل سے بھی کون برا جانے، کیونکہ ہم تو ہر غلط کام کو کے کرنے میں کوئی نہ کوئی بچاؤ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ جائز ہے، اس لحاظ سے یہ جائز ہے، اس لحاظ سے رشوت لینا جائز ہے، اس لحاظ سے سود جائز ہے، اس لحاظ سے جھوٹ جائز ہو گیا، تو ہم تو یہ بچاؤ کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم تو دل سے بھی برا نہیں مان رہے، یعنی دین کی سب سے چھوٹے لیول پر بھی ہم لوگ پورے نہیں اتر رہے۔ آج ہماری فلمیں، ڈرامے کا رخ کی منزل وہی ہندوستان ہے، وہی بھارت ہے جن سے ہمارے آباء و اجداد نے آزادیاں حاصل کریں، وہی بھارت ہے۔ ہمیں ان سے بھی نفرت نہیں کرنی، ہمیں محبت کرنی ہے۔ ہمارا تو دین اسلام درس ہی امن کا دیتا ہے، محبت کا دیتا ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، نہ کہ ان کی تہذیب ہم اپنا لیں، ان کا طرز ہم اپنا لیں، ان کے یعنی کہ فلموں ڈراموں میں جو ایک فحاشی اور ریانی کا بازار گرم ہے، بالکل انہی کی کاپی ہم کرنے لگ جائیں کہ بھئی ہم یہی ظاہر کرنے لگ جائیں کہ ہم بھی اگر ترقی یافتہ ہوں گے تو ایک یہی راستہ ہے ترقی یافتہ ہونے کا۔ میرے بھائیوں، ترقی کا راستہ کیا ہے؟ اپنا ہی ایک شعر سنا دیتا ہوں: جہاں میں مرد مسلمان کی آزادی کیا ہے، جہاں میں مرد مسلمان کی آزادی کیا ہے، محکوم رب محمد و قرآنی ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے دل میں رب کی، اس کے محبوب کی اور قرآن کی عظمت ہوگی تو ہی ہم آزاد بھی کہلائیں گے، خود مختار بھی ہوں گے، ورنہ ہم خوار ہو جائیں گے۔ جس بھی پیشے سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، ہم وہاں پر اور ان لوگوں پر جن کے ارد گرد ہم رہتے ہیں سارے دن 24/7،
ہم ان سب کا خیال رکھیں تو ہم اس طریقے سے اپنے ملک کا خیال رکھیں گے. ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ ملک جھوٹ سے پاک ہو جائے گا. ہم سود نہ کھائیں، ہم چوری نہ کریں، ہم ڈکیتی نہ کریں، ہم جو ہے یعنی کہ رشوت نہ لیں، تو ہم اس ملک کو برائی سے پاک کر سکتے ہیں. یا ایٹ لیسٹ ہم اپنے دامن کو تو پاک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کا ذمہ دار. ہر شخص سے اس کا اپنا سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. تو بات کو کم کرتے ہوئے اس ملک کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے، جہاں کہیں برا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسا غلط کام ہو رہا ہے. اچھا، غلط کام کیا ہے؟ جس چیز سے، جو ہی بات اللہ پاک کی قرآن کی کہ جو چیز تمہیں حضور دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. معمولی سی بات ہے. جس سے آقا نے روک دیا، اللہ نے روک دیا، اس کی کتاب نے روک دیا، وہ غلط کام ہے. اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ صحیح کام ہے، یا جس کو کرا وہ صحیح کام ہے. تو جو کام صحیح ہے اس کو اپنائیں بھی، اس کو پھیلائیں بھی، اور جو کام غلط ہے اس کو ہاتھ سے روکیں. نہیں ہے آپ کی اتنی طاقت تو زبان سے روکیں. آپ کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا جانیں، دین کے سب سے کم لیول پر تو فائز ہو جائیں. کیونکہ یہ دین ہماری زندگیوں میں باقی رہے گا تو یاد رکھیں کہ ہم بھی باقی رہیں گے، ورنہ دین نہیں تو ہم بھی نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. ہماری ترقی کا دار و مدار ہی اس دین پر ہے، اس دین کی حرمت پر ہے، اور اس ملک کی ترقی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. کیونکہ جب اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں اس دین کی بنیاد پر دیا ہے تو ظاہر ہے اس کی ترقی بھی اسی نہج پر ہوگی. بالکل غیروں کے طریقوں پر چلنے سے نہیں ہوگی. اور اگر کوئی اس اندھیرے خواب میں رہتا ہے تو وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے. چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، یا عالم بنے، یا کچھ بھی بنے، ہر پیشے میں اپنے دین کو، اور ہمارا دین اسلام کہتا ہوں تاریخ کا واحد دین ہے. اور ظاہر دین ہی یہی ہے جو اصل دین ہے، جس میں ہماری پوری زندگی کے ہر سوال کا جواب ملے گا. ایسا کوئی موقع آ ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ یار اس بات کا جواب تو ہمارے دین نہیں دیتا، ہم ابھی کیا کریں. ہماری ساری زندگی کا نمونہ ہے، بے شک نمونہ ہے، تو ہم اس کو اپنائیں. اس ملک کی قدر کریں، اس ملک کے لوگوں کی قدر کریں. قوم، زبان، کلر، اور جو ہے مذہب، اور ان سب چیزوں سے نکل کر ہم سب سے محبت کریں، سب کی قدر کریں. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اور اس طریقے سے پورے ملک تک ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی اس جھنڈے کی قدر کرنے والا بنائے. ایک بار پھر ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.